بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کے کامیاب ترین صنعتکاروں میں سے ایک شہریار خان اپنی زندگی میں ایک ایسی ساتھی چاہتا تھا جو نہ صرف گھر بلکہ اس کے وسیع کاروباری امپائر کو بھی سنبھال سکے۔ وہ ایک ذہین، دور اندیش اور اصولوں پر قائم رہنے والے بیوی چاہتا تھا۔ اس کی والدہ رخسانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بہترین رشتے ڈھونڈنے کے چکر میں سالوں سے مصروف تھی۔ وہ وزیروں، صنعتکاروں اور اعلیٰ عہدیداروں کے گھروں میں رشتے کی تلاش میں گئی تھی۔ ہر مرتبہ شہریار کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر انکار کر دیتا۔ کسی میں وہ سماجی شعور نہیں دیکھا تھا تو کسی میں عملی ذہانت کی کمی تھی۔ ایک شام رخسانہ بیگم نے بے بسی سے کہا، بیٹا میں تھک گئی ہوں، تمہیں کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آتی، تمہیں معیار کا تعین آخر کرو، کیا چاہتے ہو؟ شہریار نے گہری سوچ کے بعد جواب دیا، امی جان، مجھے ایسی بیوی چاہیے جس کا دل اور دماغ دونوں خوبصورت ہوں، جو صرف زیورات اور کپڑوں میں نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور فضل شناسی میں چمکتی ہو، جو مشکل حالات میں بھی صبر و حکمت سے کام لے۔ روتے ہوئے رخسانہ بیگم بولی، بیٹا تیری یہ خواہش ہے یا تم ماں کو تنگ کر رہے ہو؟ ایسی لڑکی آج کے دور میں کہاں ملے گی؟ شہریار نے ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، امی مجھے ایک موقع دیجیے، میں خود تلاش کروں گا، بس آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ شہریار کے ذہن میں ایک نادر ترکیب آئی۔ اس نے اپنی کمپنی خان انڈسٹریز میں ایگزیکٹو اسسٹنٹ ٹو چیئرمین کا ایک پرکشش اشتہار شائع کروایا۔ تنخواہ اتنی پرکشش تھی، مہارت بے مثال تھی، شرائط میں لچک تھی، مگر یہ بھی ڈر تھا کہ امیدوار میں انتظامی صلاحیت، ذمہ داری کا احساس اور غیر معمولی مشاہداتی قوت ہونی چاہیے۔ اشتہار شائع ہوتے ہی سینکڑوں درخواستیں آنے لگیں۔ شہریار کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے 200 انتہائی قابل، خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں کو شارٹ لسٹ کیا۔ انٹرویو کا سلسلہ شروع ہوا۔ شہریار خود ہر انٹرویو لیتا۔ وہ لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، کوئی آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تھی تو کوئی امریکی یونیورسٹی سے MBA کر کے آئی تھی، کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو کوئی ماڈلنگ کا بیک گراؤنڈ رکھتی تھی۔ ہر ایک اپنی خوبیوں کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی، مگر شہریار کے چہرے پر اطمینان کی کوئی لکیر نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ہر لڑکی سے عجیب و غریب سوالات پوچھتا، اگر آپ راستے میں اگر ایک گرتی ہوئی بوڑھی عورت کو دیکھیں تو پہلے اپنا انٹرویو پورا کریں گی یا اس کی مدد کریں گی؟ یا اگر آپ کسی دفتر میں جائیں اور وہاں بجلی کا ایک پنکھا ہے بیکار چل رہا ہو تو آپ کیا کریں گی؟ اکثر لڑکیاں ان سوالوں کو بیوقوفانہ سمجھتی یا پھر وہی جواب دے دیتی جو شہریار سننا چاہتا تھا۔ 200 لڑکیوں کے انٹرویو ہو چکے تھے۔ شہریار مایوس ہو رہا تھا۔ اس کا سیکرٹری اسے چھٹی دینے کے لیے کہنے لگا۔ اس نے آخر انٹرویو کی اجازت دی۔ انتظارگاہ میں صرف ایک لڑکی باقی بچی تھی۔ اس کا نام ساجدہ تھا۔ وہ سانولی رنگت، درمیانہ قد اور سادہ مگر صاف ستھرے کپڑے پہنے تھی۔ اس کے پاس کوئی ڈیزائنر بیگ نہ تھا، نہ ہی باہری میک اپ۔ وہ ایک پرانی سی کیفے کے ساتھ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جو بچی کچی لڑکیاں آپ بھی وہاں تھیں، وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ ارے دیکھو، شاید کلرک کے انٹرویو کا رخ کرنے والی یہاں بیٹھ گئی ہے، ایک لڑکی نے کہا، یا پھر چائے پانی والی پوزیشن کے لیے آئی ہوگی، دوسری نے کہہ کے لگایا۔ ساجدہ نے اپنی کتاب سے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ناراضگی نہیں بلکہ ایک عجیب سی شفقت تھی، جیسے وہ ان کی بے وقوفی پر افسوس کر رہی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ دوبارہ کتاب پڑھنے لگی۔ اس کا نمبر آیا۔ وہ اٹھی، اپنی کرسی کو میز کے قریب کیا تاکہ وہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے، پھر اعتماد قدموں سے انٹرویو روم کی طرف بڑھی۔ راستے میں اسے نے دیکھا کہ ایک پانی کو کولا بہہ رہا ہے۔ اس نے رک کر اسے مضبوطی سے بند کیا، پھر دیکھا کہ انتظارگاہ میں ایک پنکھا بلا وجہ چل رہا ہے۔ اس نے اس کا سوئچ آف کیا۔ وہ انٹرویو روم کے دروازے تک پہنچی تو دیکھا کہ فرش پر ایک کاغذ کا پرزہ پڑا ہے۔ وہ جھکی، اسے اٹھایا اور قریب ہی کوربی کے ڈبے میں ڈال دیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہریار نے اسے اندر آنے کو کہا۔ اس نے پورے کمرے کا ایک سرسری جائزہ لیا، شہریار کی طرف مہذب انداز میں سلام کیا اور بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ شہریار نے اس کے ہر حرکت کو غور سے دیکھا تھا۔ انٹرویو شروع ہوا۔ ساجدہ کے جوابات برجستہ، دانشمندانہ اور بلا تکلف تھے۔ اس نے اپنی غربت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، بتایا کہ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، والد اسکول ٹیچر ہیں اور اس نے اپنی محنت سے تعلیم حاصل کی ہے۔ انٹرویو ختم ہونے پر شہریار نے پوچھا، ساجدہ آپ نے راستے میں نل بند کیا، پنکھا بند کیا، کوڑا اٹھایا، یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ساجدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر یہ انسانیت کی ذمہ داری ہے، وسائل کی بچت ہر شہری کا فرض ہے، صفائی بھی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا۔ شہریار کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے فوراً کہا، مبارک ہو، آپ کو یہ پوزیشن مل گئی ہے، آپ کل سے کام شروع کر سکتی ہیں۔ ساجدہ حیران رہ گئی، سر واقعی؟ مگر دوسری لڑکیاں بھی
تو ہیں، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، شہریار نے ٹوک دیا۔ ایک ماہ تک ساجدہ نے اپنی فرائض انتہائی ایمانداری، ذمہ داری اور ذہانت سے انجام دیے۔ شہریار اس کے ساتھیوں کے ساتھ رویوں اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس کی دانشمندی کو خاموش سے دیتا رہا۔ وہ اس کی سادگی، ہر کوئی اور مشکل حالات میں صبر سے کام لینے کی عادت سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ ایک مہینے بعد شہریار نے ساجدہ کو اپنے آفس میں بلا کر کہا، ساجدہ، میں آپ کی صلاحیتوں، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کی ساتھی بنیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہیں؟ ساجدہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے لیے یہ بات اتنی حیرت متوقع تھی کہ وہ کچھ بولنا ہی نہ سکی۔ آخر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر شہریار صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک معمولی گھرانے سے ہوں، آپ کا خاندان، مجھے اپنے والدین سے بات کرنے دیجیے۔ بالکل، شہریار نے کہا، میں آپ کے والدین سے ملاقات کا انتظار کروں گا۔ گھر میں بات ہوئی تو ساجدہ کے والدین پہلے تو خوفزدہ ہوئے۔ وہ اتنے بڑے صنعت کار کے گھر بیٹی بھیجنے سے گھبرا رہے تھے، لیکن ساجدہ نے انہیں سمجھایا کہ شہریار اچھا انسان ہے۔ شہریار خود ان کے گھر آیا، انتہائی عاجزی اور ادب سے پیش آیا۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ساجدہ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آخرکار راضی نامہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ پہلی رات جب وہ دونوں اپنے سوٹ میں اکیلے تھے، ساجدہ نے پوچھا، شہریار، مجھے سچ بتائیے، اتنی بڑی کمپنی میں اتنی خوبصورت امیر پڑھی لکھی لڑکیوں میں آپ نے آخرکار مجھے ہی کیوں چنا؟ میرا تو کوئی موازنہ ہی نہ تھا ان کے ساتھ۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، ساجدہ، وہ انٹرویو صرف جاب کے لیے نہیں تھا، یہ میری زندگی کی ساتھی کے لیے تھا۔ میں نے پورے آفس کے ایک بڑے ٹیسٹ میں تبدیل کر دیا۔ اس نے تفصیل بتائی، مین گیٹ سے لے کر میرے کمرے تک ہر جگہ ہمارے پوشیدہ کیمرے تھے۔ ہم نے نل جان بوجھ کر کھلا رکھا تھا تاکہ دیکھیں کون اسے بند کرتا ہے۔ لابی میں کرسیاں بکھری رکھی تھی، پنکھے چلا رکھے تھے، سیڑھیوں پر کیلے کے چھلکے ڈالے تھے۔ ریسپشن پر ایک بوڑھا کرائے کا اداکار بیمار بن کر بیٹھا تھا۔ لابی میں ایک بچہ ہمارے ملازم کا رو رہا تھا۔ ساجدہ، شہریار نے جاری رکھا، تم سے پہلے آنے والی ہر لڑکی نے نل کو نظر انداز کیا، کسی نے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف توجہ نہ دی، کسی نے پنکھا بند نہ کیا، ہر ایک نے چھلکے کو ایڑیوں سے کچلتے ہوئے گزار دیا۔ بیمار بوڑھے کو دیکھ کر منہ موڑ لیا، روتے ہوئے بچے کو کوئی تسلی نہ دی۔ وہ سب صرف اس اپنے انٹرویو اور اپنی خوبصورتی میں مگن تھی۔ مگر تم، شہریار نے ساجدہ کا ہاتھ تھاما، تم نے سب سے پہلے نل بند کیا، پھر کرسیاں سیدھی کی، پنکھا بند کیا، چھلکوں کو کوڑے دان میں ڈالا۔ بیمار بوڑھے کو پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور ریسپشن سے پانی مانگا۔ روتے ہوئے بچے کو اپنی جیب سے نکلے ہوئے ایک ٹافی دے کر چپ کروایا۔ تم نے یہ سب اس وقت جب تمہیں یہ بھی یقین نہیں تھا کہ تمہیں جاب ملے گی بھی یا نہیں۔ تم نے یہ اس لیے کیا کہ یہ تمہارا فطری اور انسانیت پر مبنی رویہ ہے۔ میں نے اس دن اپنی بیوی ڈھونڈ لی تھی۔ ساجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سمجھ گئی کہ اس کی سادگی اور انسانیت ہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ ابتدائی چند ماہ بڑے خوشگوار گزرے۔ شہریار کے ایک قابل اور سمجھدار بیوی مل گئی جو نہ صرف گھر بلکہ کاروبار میں بھی اس کی معاون ثابت ہوتی تھی۔ ساجدہ نے نہ صرف گھر کو سنبھالا بلکہ شہریار کے ساتھ مل کر غریب ملازمین کے بچوں کے لیے اسکالرشپ کا ایک اور پروگرام بھی شروع کیا۔ لیکن ایک شخص ان کی خوشی سے خوش نہیں تھی۔ شہریار کی ماں رخسانہ بیگم، انہیں اپنے بیٹے کی اس عام سی بہو سے سخت چڑ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کسی امیر شاہی یا سیاسی گھرانے میں رشتہ کرے۔ ساجدہ کی سادگی انہیں کمتری کا احساس دلاتی تھی۔ وہ اسے ہر موقع پر نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، کھانے پر تنقید، گھر کی سجاوٹ پر اعتراض۔ میل میں آنے والے ساجدہ کے رشتہ داروں کو حقارت سے دیکھنا، یہ سب ان کا روز کا معمول تھا۔ ساجدہ ہمیشہ خاموشی سے برداشت کر لیتی، شہریار کو ان باتوں سے بچانے کی کوشش کرتی، لیکن ان کے دنوں رخسانہ بیگم نے کھل کر شہریار سے کہہ دیا، بیٹا، تم نے اپنی ماں کا دل توڑ دیا ہے۔ میں تمہارے لیے شہزادیاں ڈھونڈتی تھی، تم نے خاک کا ڈھیر اٹھا لیا۔ یہ لڑکیاں تمہارے لائق ہرگز نہیں۔ شہریار نے ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہیں۔ آخرکار انہوں نے کہا، اگر تمہیں یہ لڑکی چاہیے تو ہم سے الگ رہو، تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ دل توڑ کر شہریار اور ساجدہ شہر کے اس دوسرے سرے پر واقع اپنے بنگلے میں منتقل ہو گئے۔ رخسانہ بیگم نے سمجھا کہ اب ان کی آنکھوں سے دور ہو گئی تو بیٹا سمجھ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ الگ رہنے کے بعد شہریار اور ساجدہ کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ رخسانہ بیگم کی ایک پرانی دوست نائلہ، جو خود بھی ایک امیر گھرانے سے تھی اور چاہتی تھی کہ شہریار کی شادی اس کی بیٹی سے ہو، موقع پا کر رخسانہ کو بھڑکایا، رخسانہ، تم نے دیکھا نہیں، وہ لڑکی تمہارے بیٹے کو تم سے ہی دور کر چکی ہے، اب وہ اس پر پوری طرح قابض ہو جائے گی۔ نائلہ نے ایک حل بتایا، وہ ایک عامل بابا کو جانتی تھی جو کالے علم میں ماہر مانا جاتا تھا۔ دونوں عورتیں اس بابا کے پاس گئیں۔ بابا نے ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے کسی مشروب میں گھول کر شہریار کو پلاؤ، وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگے گا۔ ایک ہفتے بعد رخسانہ بیگم اور شہریار کے والد اپنے
بیٹے کے گھر گئے، وہ موقع پا کر رخسانہ کچن میں گئیں جہاں نوکرانی چائے بنا رہی تھی۔ اسے بہانے سے باہر بھیج کر انہوں نے چار میں اسے ایک پیالی میں وہ تویز چھپا دیا۔ قسمت کی بات وہ پیالی شہریار کے والد کے حصے میں آئی۔ انہوں نے چائے پی اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے چکر آنے لگے۔ وہ سو گئے، جب اٹھے تو ان کے رویے میں عجیب تبدیلی آ گئی۔ وہ رخسانہ پر چل پڑے اور بغیر کسی وجہ کے غصے میں گھر واپس چلے گئے۔ رخسانہ سمجھ گئی کہ تویز کا اثر والا شخص پر ہو گیا ہے اور وہ اب شہریار کو مشتعل کر رہا ہے۔ نائلہ نے دوسرا منصوبہ پیش کیا۔ اسے معلوم تھا کہ ساجدہ کا کالج کا ایک ساتھی منیر وہ اسے انتہائی چاہتا تھا۔ ساجدہ کا انکار پر اس سے بدلے کی آگ میں چلتا تھا۔ وہ منیر سے ملی۔ منیر جو اب بھی ناکامی کے احساس میں مبتلا تھا نے بغیر پیسے کے بھی بدلہ لینے پر راضی ہو گیا۔ منصوبے کے مطابق ایک دن جب شہریار دفتر گیا ہوا تھا، منیر ساجدہ کے گھر میں گھس آیا۔ رخسانہ نے پہلے سے ملازمہ کو بھیج کر چابی کی نقل بنوا لی تھی۔ اس نے ساجدہ کو گھیر لیا اور پرانی باتوں کے یاد دلا کر اسے ڈرانے دھمکانے لگا۔ ساجدہ نے سخت مزاحمت کی اور سیکورٹی کو بلانے کی دھمکی دی۔ اس دوران رخسانہ بیگم نے شہریار کو فون کیا اور ڈرامائی انداز میں کہا، بیٹا فوراً گھر آ جاؤ، تیری بیوی کا کوئی پرانا دوست آیا ہوا ہے اور معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ شہریار بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ دروازہ کھولا تھا اور اندر وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ منیر ساجدہ کے قریب ہے اور ساجدہ خوفزدہ ہے۔ منیر نے شہریار کو دیکھتے ہی ایک ڈرامائی حرکت کی۔ اس نے خود کو ساجدہ پر گرا دیا جس سے وہ اسے گلے لگانے کی کوشش کر رہا۔ ساجدہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی۔ یہ منظر دیکھ کر شہریار کا دماغ بند ہو گیا۔ غصے، حسد اور ماں کے خون کے جھوٹے نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے بغیر کچھ سنے سمجھے ساجدہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ساجدہ نے التجا کی، وضاحت کی، اپنی بے گناہی کے لیے قسمیں کھائیں، لیکن شہریار کے کان پر جوں نہ رینگی۔ اس کا اعتماد جس پر ان کی شادی کی بنیاد تھی ایک نظر میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ساجدہ روتے ہوئے گھر سے نکلی۔ تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس نے ٹیکسی روکنے کی کوشش کی۔ ایک تیز رفتار کار جس کا ڈرائیور نشے میں تھا نے اسے ٹکر مار دی۔ وہ بے ہوش ہو کر گری۔ سڑک پر ایک نیک دل شخص نے اسے دیکھا اور ہسپتال پہنچایا۔ ہسپتال پہنچنے والوں نے ساجدہ کے پاس ملی ہوئی ڈائری میں ہنگامی رابطہ نمبر پر شہریار کو فون کیا۔ شہریار جب اسپتال پہنچا تو ساجدہ آپریشن تھیٹر پر تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی ایک ٹانگ میں شدید فریکچر ہے اور انفیکشن کا خطرہ ہے۔ شہریار کو شدید صدمہ تھا پہنچا۔ اس سے اپنے کیے پر ندامت ہونے لگی۔ 3 دن بعد جب ساجدہ ہوش میں آئی تو اس نے روتے ہوئے پورا واقعہ سنایا کہ کیسے منیر گھر میں گھس آیا اور اسے کیسے ڈرایا دھمکایا اور کیسے اس کے انکار پر غصے میں تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے کبھی رخسانہ بیگم نے اس سے غیر معمولی طور پر فون کیا تھا۔ شہریار کے دل میں ایک خوفناک شک نے جنم لیا۔ اس نے تحقیقات شروع کی جس نے منیر کو ڈھونڈ نکالا۔ منیر نے پولیس کے خلاف کے خوف سے ساری سچائی بتا دی کہ کیسے رخسانہ بیگم اور نائلہ نے اسے اس کام پر لگایا تھا۔ ملازمہ نے ابھی اعتراف کیا کہ اس سے رخسانہ بیگم نے چابی کی نقل بنوانے پر مجبور کیا تھا۔ شہریار کے لیے یہ سب جاننا ایک اور صدمہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا۔ وہاں اس نے پہلی بار اپنے والد کو غصے میں دیکھا جنہوں نے رخسانہ بیگم کے تمام منصوبوں کا پردہ فاش کر دیا، بشمول تویز والے واقعے کا جس کا اثر ان پر پڑا تھا۔ شہریار نے ماں سے کہا، امی آپ نے نہ صرف میری بیوی بلکہ اپنے بیٹے کی خوشی کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ آپ نے اعتماد جو زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اس سے توڑ ڈالا۔ رخسانہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ساجدہ کے زخم بھر گئے لیکن اس کی ٹانگ بچانے کے لیے کئی آپریشن کرنے پڑے۔ آخر کر وہ معذور ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے چلنے پھرنے سے محروم ہو گئے۔ جسمانی زخم تو بھر گئے لیکن دل کا زخم کبھی نہ بھر سکا۔ ایک روز ساجدہ نے شہریار سے کہا، شہریار میں تمہیں معاف کرتی ہوں، تم نے تو کھایا تھا لیکن وہ اعتماد جو ٹوٹ گیا وہ پھر سے نہیں جڑا جا سکتا۔ ہر نظر، ہر لفظ کے پیچھے میں اب ایک شک تلاش کروں گی۔ یہ زندگی نہیں جی جا سکتی، میں چلی جاتی ہوں۔ شہریار نے ہاتھ جوڑے، التجا کی، گڑ گڑایا لیکن ساجدہ کا فیصلہ پکا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر کہ انسانیت اور خدمت ہی اب اس کا مقصد زندگی ہے، ایک الگ شہر میں ایک چھوٹا سا اسکول کھولا اور معذور بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئی۔ طلاق ہو گئی۔ شہریار پھر کبھی خوشی نہ ہو سکا۔ وہ اپنے کاروبار کو چلتا رہنے دیا لیکن اس کا دل اس میں نہ لگتا تھا۔ وہ اکثر ساجدہ کے قائم کردہ اسکالرشپ پروگراموں میں شامل ہوتا، خاموشی سے چیک دیتا، مگر اسے پتہ ہوتا کہ ساجدہ اسے دیکھنا ہی بھی نہیں چاہتی۔ رخسانہ بیگم اپنے پچھتاوے اور تنہائی میں زندگی گزارنے لگی۔ ان کے شوہر بھی ان سے دور ہو گئے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتی، ساجدہ کی تصویر کے سامنے معافی مانگتی رہتی۔ سالوں بعد شہریار ایک بزرگ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ساری دولت ایک ٹرسٹ کے نام کر دی جس کا مقصد غریب لڑکیوں کے تعلیم اور ان کی ذہنی تربیت تھا۔ اس ٹرسٹ کا نام
نام اس نے ساجدہ ٹرسٹ رکھا۔ ایک دن ایک نوجوان کاروباری جو شہریار سے مشورہ لینے آیا تھا، اس نے اپنی منگیتر کے بارے میں کچھ شکایت کی۔ شہریار نے ایک لمبی سانس لی، اپنی کہانی سنائی اور آخر میں کہا، بیٹا، زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ تحقیق کرو، اپنے پیاروں پر بے شک اعتماد کرو، لیکن انتہا اعتماد قاتل ہوتا ہے۔ دوسروں کی بات پر فوراً رد عمل مت دو، حقیقت کو خود دیکھو، پرکھو اور پھر فیصلہ کرو۔ میں نے ایک نظر میں اپنی بیوی، اپنی پوری زندگی کی خوشی قربان کر دی۔ میں اپنی ماں کے جال میں اس لیے پھنسا کہ میں نے ساجدہ کی بات سننے کی زحمت ہی نہ کی۔ شاہ کی ایک چنگاری نے میرے محبت کے جنگل کو راہ کر دیا۔ یاد رکھو، اعتماد ایک نازک شیشے کا گلاس ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو چاہے جوڑ لو، دراڑ ہمیشہ نظر آئے گی۔ نوجوانوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ شہریار کی آنکھیں میں ایک عمر کا دکھ، پچھتاوا اور ایک ایسی محبت کی کہانی تھی جو کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ وہ اپنی کہانی کا انطباق بن کر زندہ رہا تاکہ دوسروں وہ غلطی نہ کریں جو اس سے سرزد ہوئی تھی۔ کہانی کا خلاصہ، یہ کہانی صرف شادی کی نہیں بلکہ انسانی تعلق میں اعتماد، تحقیق اور اتحاد کی اہمیت کی داستان ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح بیرونی سازشیں اور ہمارا اپنا غصہ ہماری عقل پر پردہ ڈال سکتے ہیں، اور کس طرح ایک لمحے کی بے صبری پوری زندگی کے پچھتاوے کا سبب بن سکتی ہے۔ سچی خوبصورتی دل اور دماغ میں ہوتی ہے، اور حقیقی خوشی اس میں ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ انصاف کریں اور ان کی باتیں سنیں۔ ہمیشہ تحقیق کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔